پڑھتے ہیں روزانہ پڑھتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کتنے بیچارے مسلمان ہیں جو ہاتھ پاؤں کس کے دیے ہوئے استعمال کرتے ہیں، لیکن سجدے کی توفیق نہیں ہوتی، سجدے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ان سے کہا جائے کہ جیسے تمہارے گھر ایک کھوتا کھڑا ہے، کھوتا جانتے ہو، گدا شریف ہیں، گدا شریف، تمہارے گھر ایک کھوتا کھڑا ہے، بیل کھڑی ہے، بیل ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، کوئی جانور کھڑا ہے، مرغیاں ہیں، تو ان کو نمازوں کا، ان کو اذان کا، ان کو سجدے کا کوئی پتہ پتہ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر اس کو بھی نہ ہوا جو ان کا مالک ہے، کلمہ گو مسلمان ہے، اس بیچارے کو بھی پتہ نہیں ہے کہ نماز صبح کا وقت ہو گیا، نماز ظہر کا وقت ہو گیا، اس کی اذان ہو گئی، نماز عصر کا وقت ہو گیا، اس کی اذان ہو گئی، ایسے ہی مغرب کا، عشاء کا، اس مالک کو بھی پتہ نہ ہو، اور بکری کو بھی پتہ نہ ہو، گائے بھینس کو پتہ، تو پھر بتائیے اس مالک میں اور ان جانوروں میں کوئی فرق ہے؟ اور بولو نا، ان میں کوئی فرق ہے حضرت سے؟ بس اتنی فرق ہوگا، وہ 2 ٹانگوں پہ چلتا ہے، بعض 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، سمجھے؟ یہ ذرا کھاتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، سونگھ لیتا ہے، وہ سونگھے دیکھے بغیر کہتے ہیں چلو پیٹ تو بھرنا ہے، پیٹ وہ بھی بھرتے ہیں، پیٹ یہ بھی بھرتا ہے۔ تو اس بندے کی جو بیچارہ سجدے سے محروم ہے، اس کی زندگی کیسی ہے؟ جانوروں والی۔ اس کی زندگی کیسی صوفی سے؟ جو بندہ کون ہے؟ سجدے سے محروم ہے بیچارہ۔ تو جو بیچارہ پڑھتا ہو، لیکن پڑھتا استاذ کی وجہ سے ہو، اگر استاذ نہ ہوتا تو پھر میں دیکھ لیتا ان کو مجھ سے کیسے نماز پڑھاتے ہیں، کیا کریں، مصیبت ہے، نہیں پڑھوں گا تو پھر کان پکڑنے پڑیں گے، سمجھے شاہ زیب صاحب؟ نہیں پڑھوں گا تو پھر تو مرغا بننا پڑے گا، اس لیے چلو پھر ایسے کیسے پڑھ ہی لیتے ہیں، ہاں چلو وضو کے بغیر یا وضو کے ساتھ پڑھ ہی لیتے ہیں۔ تو بھئی نماز کو نماز بنا کے پڑھو، پھر نماز کا اثر ہے۔ نماز کو 2 نمبر دوائی کا اثر کرتے، یا ٹیکا لگوایا تھا اثر ہی کچھ نہیں ہوا، انجیکشن لگوایا تھا اثر ہی، پھر بعد وہ جو 2 نمبر تھا خالی پانی تھا، اثر کیا ہونا تھا؟ وہ جی دوائی لی ہے ڈاکٹر سے، اثر ہی کوئی نہیں ہوا، تو پھر کہتے کیا ہیں؟ دوائی 2 نمبر تھی، کہتے نہیں کہتے؟ تو ہمارے سجدے 2 نمبر ہیں، اس لیے سجدوں کا اثر نہیں ہوتا۔ ہماری نمازیں کیا ہیں عبداللہ میاں؟ 2 نمبر، اس لیے ہم نمازوں کا اثر نہیں، ورنہ ایک نماز دوسری نماز تک، پھر اگلی پرلی نماز تک، پھر وہ اگلی نماز تک، وہ اگلی نماز تک، یوں ہماری 24 گھنٹے کی زندگی نماز کی برکت سے گناہوں سے بچی ہوئی ہوتی۔ ہماری زبان، ہمارے کان، ہماری آنکھ، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، یہ زبان سے گناہ سے کیا ہوتے؟ بچے ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ابھی نماز پڑھی ہے، نماز کا اثر ہوتا۔ پھر ہم نے قرآن کی تلاوت کی، کتنا دیر تلاوت کرتے رہے ہیں، کئی سپارے ایک بچہ پڑھ لیتا ہے، تو اس قرآن کی تلاوت کا کوئی اثر نہیں ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، قولا ثقیلا، بڑا بھوجل ہے، بھاری ہے، سمجھے؟ ایک صحابی کہتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا تھا، میرے ساتھ میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میرا بچہ ساتھ لیٹا ہوا تھا، رات کا وقت تھا، تو اچانک میرا گھوڑا دوڑنے بدکنے لگا، مجھے خطرہ ہوا کہیں میرے بچے کے اوپر پاؤں رکھ دے گا، بچے کو لتاڑ دے گا، نقصان پہنچائے گا۔ میں نماز توڑنے تک آ گیا، سلام پھیرا، دیکھا کوئی چیز نظر بھی نہیں آتی اور گھوڑا بدکتا ہے۔ پھر میں نے دیکھا، پھر میں نماز شروع کر دی، چلو بھی کوئی بات نہیں، پھر گھوڑا ایسے کرنے لگا، 2-3 دفعہ ایسا ہوا، سمجھے؟ تو پھر جب صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی تلاوت قرآن پر جو فرشتے نازل ہو رہے تھے، یہ گھوڑا ان کو دیکھ کے بدک رہا تھا، جو انوارات کی بارش ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی تجلیات جو متوجہ تھیں آپ کے قرآن پر، اس کی وجہ سے عام بندوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس جانور کو احساس ہو رہا تھا اور اس وجہ سے وہ بدک رہا تھا۔ تو قرآن پڑھنا بند کرتا، وہ آرام سے کھڑا ہو جاتا، پھر تو قرآن شروع کرتا، پھر وہ دیکھتا ان چیزوں کو، پھر بدکنے لگ جاتا۔ تو قرآن کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ مولوی صاحب اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں، اس وقت اثر ہوتا ہے
جب میں کسی پر دم کروں پھو ادھر نکلے 500 میری جیب میں، پھر کہوں گا اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام بڑا اثر کرتا ہے۔ لوگوں کو کہتے ہیں نا تویز دینے والے، دم کرنے والے، تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کے بڑے اثرات ہیں، لیکن کب؟ جب ادھر کچھ آتا رہے، پھر اللہ کے کلام کے بڑے اثرات ہیں۔ اور اگر ادھر کچھ نہ ہے، کیا فائدہ ہے میں خواہ دم کرنے؟ کچھ فائدہ نہیں ہوتا، جاؤ ڈاکٹروں کے پاس علاج کراؤ۔ سنتے ہو نہیں سنتے؟ تو اس لیے میرے بھائی، ہم ابھی گئے تھے کل پرسوں اجتماع پر، گئے تھے نا، بہت سارے ساتھی گئے تھے، تو وہ بھی ایک نیک کام تھا، نہیں تھا؟ تو اس کے بھی کچھ اثرات ہونے چاہیے۔ پتہ چلے کہ یہ بچہ اجتماع پر گیا تھا، یہ بچہ اللہ والوں کے ساتھ رہا ہے، یہ بچہ اللہ والوں کے ساتھ رہا ہے، اس نے ذکر کی محفل دیکھی ہے، اس نے بیانات سنے ہیں، یہ نیک لوگوں کی صحبت اٹھائی ہے، تو اس کے اثرات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ اور اگر اثرات ایسے ہوں کہ پہلے بھی مجھے جماعت کا فکر نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے، پہلے بھی سنتوں کی فکر نہیں تھی، اب بھی نہیں ہے، پہلے بھی مجھے اور معمولات کی فکر نہیں تھی، اب اجتماع کے بعد بھی نہیں ہے، تو پھر اجتماع میں اثر کیا ہوا؟ پھر تو اثرات نہ ہوئے نا۔ اثرات تو یہ ہیں، اثرات تو یہ ہیں کہ گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے اور نیکی کا کرنا آسان ہو جائے۔ پھر پتہ چلے گا الحمدللہ نیک لوگوں کی صحبت کا، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا مجھے یہ فائدہ ہوا ہے کہ پہلے میرے لیے گناہ چھوڑنا مشکل تھا، اب گناہ چھوڑنا آسان ہے۔ پہلے میرے لیے نیکی کرنا مشکل تھا، اب میرے لیے نیکی کرنا آسان ہے۔ تو یہ فائدہ ہے کس کا؟ نیک لوگوں کی صحبت کا، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا، وہاں رات دن گزارنے کا، یہ فائدہ ہے۔ یہی فائدہ ہمیں اپنی تلاوت قرآن کا، ہمیں اپنے ذکر کا، ہمیں اپنی نماز کا، ہمیں مسجد کے ماحول میں رہنے کا، مدرسے کے ماحول میں رہنے کا، یہ فائدہ ہمیں خود محسوس ہونا چاہیے۔ خوشبو وہ ہوتی ہے جو اپنا خوشبو ہونا خود آپ بتلاتی ہے، کسی کو بتانا نہ پڑے تو نے خوشبو لگائی ہے، ایسی خوشبو ویسی خوشبو خود بتاتی ہے۔ خوشبو کیا کرتی ہے حضرات صاحب؟ وہ خود بتاتی ہے کہ میں ہوں، اپنا وجود بتلاتی ہے، اپنی اچھا ہونا بتلاتی ہے، خود بخود بتلاتی ہے۔ یہی چیزیں ہمارے اندر، ہماری تلاوت، ہمارا ذکر، ہماری نماز، ہماری نیک لوگوں کی سنگا صحبت، یہ خود بتلائے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اس کا اثرات ہمیں کیا آنے چاہیے؟ نظر آنے چاہیے۔ ظاہری طور پر کیا آنے چاہیے حضرات صاحب؟ نظر آنے چاہیے، سمجھے؟ فضل الرحمان آیا، مجھے یاد آ گیا، ہاں نیک آدمی ہے نا، نمازی۔ یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کسی مدرسے کو نمازی باورچی نصیب ہو جائے، یہ اس وقت آج کل کے دور میں کرامت ہے، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے؟ مدینہ علم پڑھتے تھے، کوئی بچہ یہاں ان میں آئے گا نہیں۔ ایک بابا ہوتا تھا، وہ اپنی شلوار یا دھوتی کے اندر سے ہاتھ لے جاتا ماشاءاللہ، تو پسینے سے شرابور ہوتا معاملہ، تو وہاں اندر سے ایسے کر کر کے پھر آٹے کے اندر آرام سے، تو بچے دیکھ رہے ہوتے، پھر کہتے ہیں ہاں اب کھانے کا مزہ آئے گا۔ ہاں نہ نماز کا پتہ، یقین جانیے مدرسوں میں باورچی اکثر بے نمازی ہیں، بڑے بڑے مدرسوں میں، بہت کم۔ حضرت مولانا احمد لاہوری رحمہ اللہ تعالی کہیں بھی جاتے نا، کسی کے پہلے اول تو جاتے نہیں تھے، جاتے تو ہمارے حضرات کا بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ میں نے اپنے بڑے شاہ سے، سید اللہ الدین شاہ سے، جن کی مزار آپ نے دیکھی وہاں۔ دارالسلام کہاں ہے؟ دارالسلام سے ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ اسماعیل خان سے آگے ہے موسیٰ سے 70 کلومیٹر آگے، 70 کلومیٹر ڈیرہ اسماعیل خان سے آگے ہے موسیٰ شریف۔ پیدل کا سفر، تو اب اس وقت روڈ نہیں تھے، حضرت دارالسلام سے چلے وہاں تک، روٹی کہیں ہوٹل کی نہیں کھائی، قافلے کے ساتھ تھے، روٹی کہیں بھی ہوٹل کی نہیں کھائی، اپنے چھولے ساتھ تھے بھونے ہوئے، اپنے ستو ساتھ تھے، اپنی روٹی تھی۔ اور بعد میں جب اللہ نے روڈ بنا دیے، کاریں آ گئیں، پھر حضرت کہیں بھی جاتے تو باقاعدہ طور پر روٹی پکا کے گھر سے کئی سارے ٹفنوں میں، کئی سارے ہاٹ پاٹوں میں محفوظ رکھتے کہ کہیں نہیں کھانی، سوا اس کے جس بندے کا پتہ ہے کہ اس حاج صاحب کو جانتا ہوں، یہ زکوٰۃ عشر دیتا ہے، نمازی ہے، تو اس کے گھر میں کھانی، ورنہ کسی مرید کے گھر بھی نہیں کھانی۔ اتنا اہتمام کرتے۔ حضرت مولانا احمد لاہوری رحمہ اللہ تعالی، کسی جگہ پر روٹی سامنے آ گئی، روٹی کھانی ہے، ٹائم ہے، روٹی آ گئی سامنے، حضرت نے لقمہ توڑا پھر رکھ دیا، نہیں کھائی۔ کیوں؟ کہتے روٹی نے مجھے بتا دیا کہ یہ بے نمازی کے ہاتھ کی پکی ہوئی، روٹی نے مجھے بتا دیا ہے کہ یہ بے نمازی کے ہاتھ کی۔ ہمارے حضرت خاکمانی سے دامت برکاتہم جب پہلی دفعہ ہمارے گھر تشریف لائے، گاؤں میں وہاں بجلی نہیں تھی،
تو یقین جانے مولانا غلام فرید صاحب، میں بھائی نظر صاحب، حافظ غفور صاحب، کتنے دن ہم سوچتے رہے کہ حضرت کی روٹی کون سی عورت کے ہاتھ سے پکوائیں، کہ دیہاتی عورتیں ہیں، ساری پینڈو عورتیں ہیں، کون سی ایسی عورت جو سب سے زیادہ نیک ہو، نماز کی پابند ہو، اس کے ہاتھ سے روٹی پکوائیں، ایسا نہ ہو کہ حضرت کہیں کھانا ہی نہ کھائیں۔ تو یہ اثرات ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں مولوی صاحب؟ اثرات۔ یہ اثرات بس بزرگوں کے ہم سنتے پڑھتے رہیں گے یا خود بھی کچھ کریں گے؟ مولوی عبداللہ صاحب خود بھی کچھ کریں گے کہ نہیں؟ ہیں خود بھی کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو سارے نیت کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمت جیسے 1400 سال پہلے تھی آج بھی ویسی ہے۔ آپ ہمت کریں، کمر باندھ لیں، نیت کر لیں، اللہ کی رحمت آپ کو اپنے ایسے کہتے ہیں نا سنبھال لے گی، ایسے سنبھال لے گی یقین کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ نیت کریں کہ میں نے گناہوں سے بچ کے زندگی گزارنی ہے۔ زندگی کیسی گزارنی ہے؟ گناہوں سے بچ کے پاک زندگی گزارنی ہے۔ یہ نیت کر لو، پکا عزم کر لو، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی۔ باقی گناہ ہو جانا یہ کوئی ایسی بات نہیں، گناہ پر اڑے نہیں، فوراً پچھتاوا ہو جائے، فوراً خیال آ جائے مجھ سے غلطی ہو گئی، فوراً خیال آ جائے، پھر اللہ سے صلح کر لیں، معافی مانگ لیں، بس اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ پاک نے آپ کو بڑا بہترین ماحول دیا ہے۔ کل بھی میں نے یہی بات عرض کی، اب بھی یہی بات عرض کر رہا ہوں۔ آپ کے امتحان قریب ہیں، آپ آخرت کے امتحان کے لیے امتحانوں کو ذریعہ بنائیں، امتحان کی تیاری کریں لیکن اس نیت سے کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی اور ناصر ہو۔